میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ یہ کہانی تھرپارکر کی ہے۔ امرکوٹ جو ضلع ہے وہاں نزدیک میں ایک گاؤں تھا۔ گاؤں کا نام بھی نہیں بتاؤں گا، بچی کا نام میں بتا دیتا ہوں۔ اس کا نام ڈھیلا کماری ہے اور وہ بھیل قوم سے اس کا تعلق ہے۔ اور ہمارے یہاں یہ ہے نا کہ بھیل، میگواڑ، کولی، یہ جی وہ شودر ہیں۔ شودر تو اسی بھی ہے ہیں۔ مجھے آج تک نہیں سمجھ آیا کہ اگر آپ ایک بنانے والے خالق کو، ایک رب کو مانتے ہیں تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں اس کا بنایا ہوا ایک جو ہے وہ گھٹیا ہے اور دوسرا بڑھیا انسان ہے۔ تو یہ ایک نہایت ہی احمقانہ ایڈیوٹک بات ہے کہ وہ بنائے ہوئے ہیں ہم نے یہاں پہ۔ اور یہ نہ آپ کہیں کہ یہ صرف سناتن دھرمیوں کے اندر یہ بات ہے، یہ ہم مسلمانوں میں بھی ہے۔ ہم نے وہ مسلی ہم کہتے ہیں کسی کو، اب پتہ نہیں وہ لفظ رائج ہے کہ نہیں ہے، لیکن جب میں فوج میں تھا میں یہ عام سنتا تھا کہ یہ ہوتے ہیں ہمیں مسلی ہے، کسی سپاہی کے بارے میں ہی کہا جاتا تھا۔ جو راجپوت یا مغل لوگ تھے وہ یہی کہا کرتے تھے۔ تو وہ ہم نے بھی بنایا ہوا ہے، ہم بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہیں۔ تو یہ بچی یہ 6 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی ہے۔ پہلے 3 بہنیں ہیں، پھر 2 بھائی ہیں اور ڈھیلا سب سے چھوٹی ہے۔ یہ کہیں 9ویں میں پڑھتی تھی، پڑھنے کا بڑا شوق تھا اور یہ بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھی۔ یہ 6ٹھی جماعت سے آگے اس نے پوزیشن لینی شروع کی اپنے اسکول کے اندر۔ 9ویں میں پڑھتی تھی تو اس کی ماں نے سوچا کہ اس کی شادی کر دینی ہے۔ شادی طے ہو گئی سب کچھ۔ اور پھر انہی دنوں میں ایک NGO نے ان کے گاؤں میں آ کے کام شروع کیا اور انہیں کہا کہ بھائی یہ بچیوں کی شادیاں نہ کراؤ چھوٹی چھوٹی عمروں میں، خطرہ ہوتا ہے، بچی بھی مر جاتی ہے اور مطلب خرابہ ہی ہے نا۔ تو یہ جو ڈھیلا کی ماں تھی، لکشمی اس کا نام ہے، وہ ذرا سمجھدار عورتوں میں سے تھی۔ تو اس نے کہا کہ اچھا میں نہیں کراؤں گی، کیونکہ اس نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جب ڈھیلا کی شادی انہوں نے کر دی طے کہ جی اب بیاہ کر دینا ہے، تو وہ بڑا روئی پیٹی بچی۔ وہ مجھے اس نے کہا کہ جی میں تو رات کو روتے روتے سو جایا کرتی تھی کہ یہ میں پڑھنا چاہتی ہوں تو مجھے پڑھنے نہیں دے رہے۔ خیر وہ شادی اس کی ماں نے پھر روک دی، بچی کا بھی رویہ دیکھ کے کہ نہیں ہونی چاہیے۔ میں ابھی جب اسے 2-3 ہفتے پہلے ملا ہوں تو یہ BA میں سوشیولوجی ڈپارٹمنٹ کے اندر 3rd سیمسٹر اپنا کر رہی تھی اور اس نے میرٹ کے اوپر داخلہ لیا تھا۔ وہ جیسے سیلف فائنینس پہ بھی نہیں، تو اس کی نا وہ ٹیوشن فیس بھی معاف تھی، لیکن چونکہ وہ جو ہے ایڈمیشن فیس تو دینی تھی، وہ کوئی 45-46 ہزار روپیہ بنتا تھا، وہ دینے کے قابل نہیں تھی، تو 1 سال اس کا یہ ایڈمیشن نہیں ہو سکی۔ یہ بچی نے ضائع نہیں کیا 1 سال۔ وہاں نزدیک میں سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا ایک اسکول تھا، وہاں جا کے اس نے نوکری کی اور کنڈرگارٹن کے بچوں کو وہاں پڑھانا شروع کیا اور وہاں سے اسے 12,000 روپے مہینے کے ملتے تھے۔ وہ اس نے جمع کیے۔ پھر کہتی ہے کہ جب ایڈمیشن کا وقت آیا تو میرے پاس ایک سمارٹ فون بھی تھا جو میں نے 2020 میں جب کرونا ہوا اور ساری اسکول کالج بند ہو گئے، اسکول میں تھی تب تو 2020 میں، تو کہتی ہے کہ میں نے وہ ایک فون خریدا تھا آن لائن کلاسز کے لیے۔ کہتی وہ میں نے بیچا، کچھ کرا کے کو ماں باپ نے ادھر ادھر سے کر کے اس کو پیسے دیے، ایڈمیشن فیس پوری کی اور یہ وہاں کالج میں داخل ہو گئی۔ تو مجھے بتا رہی تھی کہ وہاں ہاسٹل میں رہتی ہے اور اس کی جو ہاسٹل کی فیس ہے وہ 12,000 روپے ہے، تو وہ بڑی دقت سے پورے کرتی ہے کیونکہ کھانا پینا بھی ہے، اپنا کرنا ہوتا ہے۔ تو مجھے بتا رہی تھی کہ میں ایک دکان پہ کام کرتی ہوں، وہاں وہ یہ نہیں ہوتی ہیں گفٹ شاپس جنہیں ہم کہتے ہیں، وہاں پہ وہ کچھ چیزیں لپیٹ کے دیتی ہے، گفٹ ریپنگ کر کے دیتی ہے، تو وہاں سے اس کو وہ 12,000 روپے تنخواہ ملتی ہے جو ہاسٹل کا کرایہ چلا جاتا ہے۔ اور پھر کھانے پینے کا بھی مسئلہ ہے، وہ بھی کرنا ہوتا ہے۔
تو کہنے لگی کہ کئی بار تو میں بھوکی بھی سوئی ہوں، لیکن میں نے کالج نہیں چھوڑنا اب۔ بڑا میں متاثر ہوا کہ کیا بچی ہے یہ، اور تصویر میرے پاس اس کی کئی تصویریں میں نے اتاری، لیکن وہ میں یہاں جان بوجھ کے نہیں لگانا چاہ رہا۔ تو خیر وہ جو کھانے پینے کا خرچہ ہے وہ کہیں ماں باپ سے آ جاتا ہے۔ تو کہتی ہے کہ جی وہ چونکہ میں صبح 6 بجے اٹھتی تھی تیار ہو کے، 7 بجے کالج اور پھر 4 بجے تک کلاسز، وہاں سے میں فارغ ہوتی تھی تو جلدی جلدی کچھ کھانا کھایا اور میں سیدھی اس دکان پہ جاتی تھی کہ وہاں وہ رات 10 بجے تک میں نے کام کرنا ہوتا تھا۔ تو کہتی ہے کہ وہ عموماً میرا ایک کزن یہاں پہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے تو وہ مجھے رات کو لینے آ جایا کرتا تھا۔ کہنے لگی کہ ایک دن میں آ رہی تھی واپس رات 10 بجے نا، تو کہنے لگی کہ ایک موٹر سائیکل والا آیا اور اس نے کوئی ایسے ہی ہیرسمنٹ کا چکر چلایا، کچھ جیسے چھیڑ خانی کی، کچھ کہا کہ آؤ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں وغیرہ ٹائپ۔ کہتی ہے کہ میں نے سوچا کہ یہ اگر میری جو اپیرنس ہے وہ میرے لیے ایک مصیبت بن رہی ہے تو میں کیوں نہ اپنے آپ کو بدل لوں۔ تو جب میں اسے ملا ہوں تو اس کا بوائے کٹ تھا، بال چھوٹے چھوٹے تھے۔ میں اسے آج سے 4 سال پہلے بھی ملا ہوا ہوں، جب یہ اسکول میں تھی تب اس کے بال لمبے تھے، وہ جیسے روایت کی تھر کی اور بچیاں کپڑے پہنتی ہیں شلوار قمیض ٹائپ، وہ اس نے پہنے ہوئے تھے۔ اور اب اس نے ایک کالا شلوار کرتا پہنا ہوا تھا مردانہ کٹ، اور گلے میں یوں کر کے اجرک ڈالی ہوئی تھی۔ کہتی ہے اب میں 10 بجے آتی ہوں نا، کوئی میری طرف دیکھتا بھی نہیں ہے، اور اسی طرح وہ اپنا پھرتی ہے شہر میں۔ کہتی دن میں بھی کوئی نہیں دیکھتا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں لڑکی ہوں۔ تو میں نے کہا کہ اب کیا پروگرام ہے؟ کہتی اب میں عنقریب یہ نرسنگ کا ایک امتحان ہونے والا ہے۔ جب میں ملا ہوں 3 ہفتے پہلے تو وہ نرسنگ کا امتحان دینے کی تیاری میں تھی، اور میرا خیال اب ہو چکا ہوگا، اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ پاس کر گئی ہوگی۔ کہتی اگر میں اس میں پاس ہو گئی تو میں شام کی کلاسز لے لوں گی، پھر میں وہ نوکری چھوڑ دوں گی اور میں شام کو نرسنگ پڑھوں گی، کیونکہ خود کہنے لگی کہ جی یہ اب نیا زمانہ ہے، میں سوشیالوجی کی میرے پاس اگر ماسٹرز کی ڈگری بھی ہوگی اور اگر میرے پاس نرسنگ کی بھی ڈگری ہو یا سرٹیفکیٹ جو بھی ہوتا ہے ڈپلومہ، تو میرے پاس 2 ہنر 2 فن ہوں گے میرے پاس، اور میں کہیں بھی جا کے اپنا کام کر سکتی ہوں۔ اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ مجھے یہاں سے نرسنگ کے اسکول سے 30,000 روپیہ مہینے کا اسٹائپنڈ ملا کرے گا، جو میرے سارے خرچے پورے کر دے گا۔ میں ہاسٹل کو بھی خرچہ اٹھا لوں گی اور کھانے پینے کا بھی اپنا کر لوں گی۔ تو میں مطلب متاثر ہی ہو رہا تھا کہ ایک یہ 21 سال کی بچی ہے، اور یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ اس کے گھر کی ہے، مطلب غریب گھر سے آئی ہے۔ وہ تو آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ کالج کی ایڈمیشن فیس دینے کے لیے کتنا اسے جتن کرنا پڑا۔ تو یہ ایمبیشس کتنی ہے۔ میں نے کہا پھر کیا کرو گی تم، یہ کر لو گی اور پھر کیا کسی ہسپتال میں؟ کہتی ہے کہ نہیں، میرا جو گول ہے، جو ایم ہے میرا، وہ یہ ہے کہ میں نے باہر جانا ہے، تو میں پڑھ لکھ کے باہر جاؤں گی اور کوئی بڑا کام کروں گی۔ ڈھیلا کماری بھیل کے اندر جان بڑی ہے، یہ کچھ کر کے دکھائے گی، یہ کہیں پہنچ جائے گی، اور جب یہ پہنچ جائے گی تو پھر میرے پاس تصویریں ہیں اس کی، وہ میں مختلف سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارمز ہیں ان کے اوپر کہیں نہ کہیں لگا کے اس کا تعارف کرا دوں گا کہ یہ وہ بچی ہے۔